السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں، جو کہ بہت اہم سوالات ہیں اور بہت ہی انفارمیشن ہے اس انٹرویو میں۔ آخر تک ضرور دیکھیں، تھوڑا سا تفصیلی ہے لیکن اس میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ تو چلو آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف، کیونکہ اس میں سوالات تقریباً 18-19 تک سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں خلیفہ راشد کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، اس کی کنیت ہے ابو حفص، خلافت بن امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بنو امیہ دور میں جو نیک سیرت خلیفہ تھے، تو اسی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ باقی ان کی ماں کا نام ام عاصم تھا اور یہ تقریباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی لگتی تھی۔ اگلا سوال جو ہے وہ سورۃ العصر کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ سنائے۔ تو یہ سورۃ العصر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ ترجمہ کریں۔ ترجمہ یہ ہے، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہیں، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس سے آگے جو سوال ہے وہ یہ ہے، ماضی کے صیغے بتائیں۔ تو یہاں میں نے ماضی کے صیغے آپ کے لیے لکھے ہیں ذہبہ کے گردان سے۔ ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتے، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ میں نے سامنے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں، یہ مؤنث غائب ہے، یہ مذکر حاضر ہے، مؤنث حاضر، مذکر اور مؤنث متکلم۔ تو یہ ہو گئے ماضی کے صیغے۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ مضارع کی تعریف کریں۔ تو وہ فعل جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں زمانوں کا مفہوم پایا جائے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، وتواصوا کون سا صیغہ ہے؟ یہ میں نے لکھا نہیں ہے، اسی طرح ہی بتا رہا ہوں۔ یہ ہوگا صیغہ جمع مذکر غائبین، باعث اس بات فی الماضی معروف ثلاثی مزید فی اسباب مفاعلہ۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل بتائیں۔ اس کا جواب میں نے عربی میں لکھا ہے، الاحرف المشبہۃ بالفعل وہی ستۃ احرف۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ 6 حروف ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان، ان، کأن، لیت، لعل، لیکن۔ وحکمها انها تدخل على المبتدا والخبر، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ فتنصب الاول ویسمى اسمها وترفع الثانی ویسمى خبر۔ یہ اول کو اسم دیتا ہے اور نصب دیتا ہے اور اس کو اسم کہا جاتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے اس کو رفع دیتا ہے اور اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ اجتہاد کا مطلب بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کی لغوی اصطلاحی مطلب کیا ہے نا؟ تو اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا، اور اس سے مراد ہے کسی قضیہ مسئلہ کو قیاس کے طریقے سے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا، کسی فقیہ کا کسی حکم شرعی ضنی کو حاصل کرنے، مطلب یہ ہے کہ استنباط کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت قوت خرچ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اجتہاد بتائیں۔ تو میں نے تفصیلی سوال جواب اس لیے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اجتہادات زیادہ ہیں، ویسے انسان کے سمجھ میں نہیں آتا، ایک تو پورا میں نے واقعہ لکھا ہے اور ایک ویسے میں بتا رہا ہوں۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ غلاموں نے ایک مزنی قبیلے کے آدمی کی اونٹنی چوری کر لی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اپنے غلاموں کو طلب کیا اور انہوں نے محفوظ مقام سے اونٹنی کی چوری کا اعتراف بھی کیا۔ چوری کرنے والے عاقل بالغ اور مکلف شریعت تھے، انہوں نے چوری کرنے کی کسی اضطراری ضرورت کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے کثیر بن سلط کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹیں، لیکن چونکہ آپ قحط سالی اور لوگوں کی بھوک کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس لیے ان کے لیے عذر تلاش کرتی ہوئی ان کے آقا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم انہیں بھوکا رکھتے تھے۔ پھر اسی پر بس کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم منسوخ کر دیا اور حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مزنی کو اس کی اونٹنی کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم ادا کرو۔ 400 ویسی درہم قیمت تھی، میں نے صرف 4 لکھا ہے۔ اس طرح آپ نے اضطراری حالت دے کر ان سے چوری کی حد ساقط کر دی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عورت سے زنا ہو چکی تھی، لیکن چونکہ عورت پر زنا کا حکم جاری ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو پانی کی پیاس لگی تھی اور ان کے پاس جو چرواہا تھا وہ پانی نہیں دے رہا تھا، ان سے وہ غلط کام کرنے کا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے پانی دیا اور عورت نے مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ وہ مطلب یہ ہے کہ مجامعات زنا کی، تو اسی وجہ سے اس سے بھی حد کو ساقط کر دیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، سنن سے کون سی کتاب مراد ہے؟ یاد رکھنا، علم حدیث میں سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی تبویب اور تبویب کا مطلب باب و ابواب اور ترتیب پر جمع کی گئی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے وغیرہ۔ جامع ترمذی جامع بھی ہے اور سنن بھی۔ صحیح ستہ کی صرف 4 کتابیں سنن میں داخل ہے، اور وہ یہ ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 ترمذی، نمبر 2 ابو داود، نمبر 3 نسائی، نمبر 4 ابن ماجہ۔ صحیح ستہ میں موجود سنن کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں بھی سنن میں شامل ہیں، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کتابیں بتائیں۔ امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کی کتاب سنن دارمی، امام دارقطنی کی سنن دارقطنی، امام بہیقی کی سنن بہیقی، جیسے السنن کبریٰ بھی کہا جاتا ہے اور انہی کو السنن کبیرہ بھی کہتے ہیں، سنن سعید بن منصور وغیرہ، یہ کتابیں مشہور ہیں۔ اگلا سوال، ابواب کی ترتیب بتائیں۔ ابواب کی ترتیب یہ ہے نا کہ جو فقہ کی ترتیب میں لکھے ہوئے کتاب الطہارہ سب سے پہلے آتا ہے، اس سے آگے جا کر آخر میں کتاب الفرائض یہ آتا ہے، یہ ابواب کی ترتیب ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے، جامع اور سنن میں فرق بتائیں۔ یاد رکھنا، میں نے سنن کی تعریف آپ کو کی ہے، میں صرف ابھی جامع کی تعریف شروع کر رہا ہوں۔ محدثین کی اصطلاح میں جامع اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ہر موضوع سے متعلق حدیثیں موجود ہوں، مثلا ایمان، عقائد، احکام، آداب، تفسیر، شمائل، تاریخ، سیر، مغازی، مناقب، زہد و سلوک، الرقاق اور بدء الخلق وغیرہ۔ تو یاد رکھنا، یہ تقریباً ہمارے استاد سے ہمیں 8 بتا رہے ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 8 سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور فرق یہ ہوا نا کہ وہاں فقہی ابواب کی ترتیب سے ابواب ہوتے ہیں، جبکہ یہاں سارے جو ہوتے ہیں، ہر موضوع پر جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ سارے شامل کی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ایمان کی پہلی شرط۔ یاد رکھنا، ایمان کی پہلی شرط تو توحید ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، لیکن یہ جس طرح ہمارے نماز کے شرائط ہوتے ہیں، بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اسی طرح یہ توحید کی پھر شرائط ہیں۔ سب سے پہلا ہے توحید کا علم، دوسرا تسلیم، تیسرا یقین، چوتھا اخلاص، پانچواں صدق، چھٹا محبت، ساتواں انقیاد۔ سوال نمبر 13، اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور داماد، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ شامل ہیں۔
سب سے پہلے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 کی طرف، کیا امہات المؤمنین اہل بیت میں شمار ہوں گی؟ میرے خیال میں جو جواب دینے والا ہے انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ امہات المؤمنین انہوں نے شمار نہیں کیے ہیں، صرف اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جواب دیا ہے، اسی وجہ سے اس سے یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ تو یہاں جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ بھی شامل ہے، اور تفسیر ابن کثیر یا تفسیر ابن جریر دے کے اس میں پوری تفصیل ہے۔ لیکن یہاں پھر پوچھا گیا ہے، سوال کیا ہے، ایک حدیث پڑھی کہ اس کے مطابق اہل بیت میں امہات المومنین شامل نہیں ہیں، جبکہ قرآن کے مطابق وہ بھی اہل بیت ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیکھو، میں نے تھوڑا سا تفصیلی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آپ تنگ ہوں گے، لیکن یاد رکھنا یہ تطبیق آپ ضرور سیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں حدیث سنا رہا ہوں کیونکہ یہاں حدیث نہیں ہے، حدیث یہ ہے، پھر اس کے بعد میں آیت سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں تطبیق بتا دوں گا۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت جب تلاوت فرمائی، اس کے بعد اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ابن جریر میں بھی روایت ہے۔ اچھا، بعض ائمہ تفسیر نے، یہ تو ہو گیا حدیث، اس کے بعد بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ حضرت اکرمہ، حضرت مقاتل نے یہی فرمایا، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا، اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی۔ آیت کون سی ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، رواہ ابن ابی حاتم و ابن جریر۔ اور سابقہ آیات میں نساء النبی کے الفاظ خطاب بھی اس کی قرینہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ، اچھا یہ تو دوبارہ آ گیا ہے، یہ تو، اچھا یہ تطبیق ہے۔ ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ در حقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہے کوئی تضاد نہیں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی، اور اہل بیت سے وہی مراد ہیں، یا یہ اس کی منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آیت سے مراد ازواج مطہرات ہوں، اور جو حدیث سے مراد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ شامل ہو، تو اس کی منافی نہیں، بلکہ یہ سارے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور یہ بھی شامل ہے۔ اصل میں یہاں جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جو بعد میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں نے سنائی، اصل میں وہ مباہلہ کے ساتھ، آیت مباہلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں سوال بھی یہ پوچھا گیا ہے، آیت تطہیر اور آیت مباہلہ کا حوالہ دیا آپ نے، وہ کیا ہے؟ تو یہ آیت مباہلہ اور آیت تطہیر جو میں نے آپ کو سنا دی، وہ آیت تطہیر تھی اور آیت مباہلہ بھی ساتھ تھی۔ تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے وقت پھر یہ 5 اشخاص کو لے گئے تھے، اور اسی وجہ سے لے گئے تھے کہ چونکہ اس وقت 10 ہجری تھی، اور میرے خیال میں ذوالحجہ کا مہینہ تھا، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سارے وفات ہو گئے تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھی۔ یہ تطبیق میرے خیال میں بہترین ہو سکتی ہے۔ اس سے اگلا سوال، سوال نمبر 17، علوم خمسہ سے کیا مراد ہے؟
اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے ان علوم کو اس طرح بیان کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ 5 علوم ہیں، اس کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ خمسہ کا معنی ہوتا ہے 5 علوم، علم کی جمع ہے۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ اس سے اگلا سوال یہ بھی ہو چکا ہے کہ علم الاحکام میں کون کون سے آتے ہیں، میں نے نمبر نہیں دیا ہے۔ تو علم الاحکام میں جو یہ آتے ہیں، فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ سنت ہو گئے، مستحبات ہو گئے، یہ علم الاحکام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یا جو علم الاحکام میں جو ہیں وہ ہمارے اعمال کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمارے بنی الاسلام علی خمس میں جو آتے ہیں 5، کہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج، اسی طرح جہاد، اس سے جو تعلق رکھتے ہیں تو یہ علم الاحکام ہوں گے۔ یہاں تک آپ کے ویڈیو کے سوالات مکمل ہو گئے۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ۔